کہ جو ہمارے مسلم بھائی مانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب، دو سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارے مسلم بھائی مانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب جو ہے اللہ کے رسول ہیں، قرآن اسکرپچر پوری کتاب کے اندر 6336 آیتوں کے اندر کہیں بھی کلیئرلی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا، پوری کتاب میں کہیں نہیں کہتا، لیکن لوگوں کا ایمان ہے، لوگوں کا یقین ہے۔ اب یہ ایمان اور یہ یقین کہاں سے ہے جب آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اگر کوئی یہ ثابت کر دے مجھے اسکرپچر سے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو میں اسلام قبول کر۔ اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف یا قرآن اور حدیث کے خلاف یا سب سے بڑھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھونکنے والے کرائے کے ٹٹو اور کتے ہوتے ہیں انہیں لا کر یہ اپنے اسٹوڈیو میں بٹھاتے ہیں اور پھر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھونکنے کے لیے ان کو جو ہے ٹکڑے پھینک دیتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ جو دلائل میں دے رہا ہوں یہ تیرے منہ پر تماچا ہے، اور یہاں پر صراحتاً مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل کیا گیا ہے، اس کا بھی ذکر جو ہے موجود ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، سورہ محمد آیت نمبر 2، سورۃ الفتح آیت نمبر 29، سورۃ الصف آیت نمبر 6، ان تمام آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ الحمد کی الف سے سورۃ الناس کے سین تک، الف سے لے کر سین تک قرآن مقدس میں، قرآن کے اندر جو ذکر موجود ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ذکر مصطفیٰ ہے، نعت مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کو مصطفیٰ کا ذکر بتایا ہے، اپنی تعریف کو مصطفیٰ کی تعریف بتایا ہے۔ تو جو مصطفیٰ کی تعریف کرے وہ خدا کی تعریف کرنے والا ہے، اور جو خدا کی تعریف کرے وہ مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا ہے۔ سید ساجد پاشا قادری famous scholar. Like, share and subscribe now. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد المستغاث الى حضرت اللہ تعالی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے جس ویڈیو کلپ کا مشاہدہ کیا، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے اور سورج کی طرح عیاں ہے کہ ہمیشہ سے اسلام اور مسلمان اور قرآن کے خلاف یہ سازشیں رکھی گئی اور انہیں جو ہے ایک نیگیٹیوٹی اس کے اوپر جو ہے پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور غلط تاثرات قرآن کے یا مسلمانوں کی طرف سے لوگوں کے اندر جو ہے پھیلانے کی کوشش کی گئی، کوشش کی جا رہی ہے اور آگے بھی یہ کوشش ہوتی رہے گی۔ لیکن اسلام یا مسلمان یا قرآن کا بال بیکابی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا تم اسے دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سامعین محتشم، یہ جس کو عرف عام میں گودی میڈیا کہا جاتا ہے، یہ لوگ ہمیشہ سے یہ سازشیں کرتے ہیں کہ اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف یا قرآن اور حدیث کے خلاف یا سب سے بڑھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھونکنے والے کرائے کے ٹٹو اور کتے ہوتے ہیں انہیں لا کر یہ اپنے اسٹوڈیو میں بٹھاتے ہیں، اور پھر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھونکنے کے لیے ان کو جو ہے ٹکڑے پھینک دیتے ہیں ان کے سامنے، اور پھر اس کے سامنے کسی ایسے عالم کو بلایا جاتا ہے جو صحیح طریقے سے ان کا جواب نہ دے سکے یا پھر اس کا کچھ مطالعہ ہی نہ ہو، کسی ایسے شخص کو ان کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اب چلیے ہم اس کے دعوے کو کھوکھلا ثابت کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے آیا وہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، اور یہ جو دلائل میں دے رہا ہوں یہ تیرے منہ پر تماچا ہے، اور یہاں پر صراحتاً مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل کیا گیا ہے، اس کا بھی ذکر جو ہے موجود ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، سورہ محمد آیت نمبر 2، سورۃ الفتح آیت نمبر 29، سورۃ الصف آیت نمبر 6، ان تمام آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ اور پہلی آیت مبارکہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ آل عمران آیت نمبر 144، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول، اور محمد ایک رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور گزر چکے۔ یہ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اے لوگو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء
علیما، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری جو ہے نبی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اب سورہ محمد آیت نمبر 2 کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ اب یہ جو مرتد اور ملعون دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے بتاؤ میں ایکسپٹ کر لوں گا کہ یہ قرآن محمد پر نازل کیا گیا ہے، یہ دلیل مجھے دکھا دو، 6000 پتہ نہیں کتنے آیتیں اس نے شمار کی، اس میں سے بتا دو۔ یہ سورہ محمد آیت نمبر 2 کا ترجمہ پڑھ لے، تیرے سوال کا جواب تجھے مل جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر اتارا گیا، وآمنوا بما نزل علی محمد، کہ جس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا اس پر جو لوگ ایمان لائے اور وہی ہیں ان کے رب کے پاس سے حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برائیاں مٹا دی اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہم نے محمد پر اتارا، تو محمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اتارا؟ قرآن مقدس کو اتارا۔ اب یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس اتارنے کی بھی بات ہو رہی ہے، تو تیرے سوال کا جواب واضح طور پر اشارتاً یا کنایتاً میں نہیں بلکہ صراحتاً کلیئر جواب مل چکا ہے کہ اللہ پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور پھر لوگوں کو فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نازل فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ آگے چلیں، سورۃ الفتح یعنی سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی واضح طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ محمد کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ۔ یہ جو بے وقوف اور جاہل مطلق یہ جو دعویٰ کر رہا تھا کہ رسول کہاں پر ہیں اور قرآن ان کے اوپر کہاں نازل کیا گیا، یہ کام بیان ہے۔ تو یہ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 پڑھ لے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کے ساتھی یعنی ان کے صحابہ جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہوئے، ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا اور اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں۔ اب آپ آگے چلیں، سورۃ الصف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اس عظیم رسول کی بشارت تمہیں دینے والا ہوں۔ اب یہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس عظیم رسول کی میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں، تمہیں خبردار کر رہا ہوں، تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا اور میرے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ ہمارے بعد یعنی میرے بعد آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب آپ پوچھیں گے ان کا نام تو محمد ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی 2 نام ہیں، ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے، بقیہ آپ کے جتنے نام ہیں یہ سب صفاتی نام ہیں۔ قرآن میں محمد بھی آیا ہے اور احمد بھی آیا ہے، اور قرآن سے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور رسول کریم کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو آپ کا رسول ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے اور قرآن کا آپ کے اوپر نازل ہونا بھی قرآن سے یہ ثابت ہے۔ صرف یہ 4 آیتیں میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی ہے، ورنہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، الحمد کی الف سے سورۃ الناس کے سین تک، الف سے لے کر سین تک
قرآن مقدس میں، قرآن کے اندر جو ذکر موجود ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ذکر مصطفیٰ ہے، نعت مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کو مصطفیٰ کا ذکر بتایا ہے، اپنی تعریف کو مصطفیٰ کی تعریف بتایا ہے۔ تو جو مصطفیٰ کی تعریف کرے وہ خدا کی تعریف کرنے والا ہے، اور جو خدا کی تعریف کرے وہ مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔